اب حدیث کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے جی اس لیے کہ انسان کے جب حالات دو قسم کے ہیں، ایک موافق اور ایک مخالف۔ ٹھیک۔ اب جو موافق ہیں، جب انسان کی طبیعت کے موافق جب انسان پر حالات آئیں تو اس پر شریعت نے ہمیں شکر کا حکم دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور اگر یہی حالات انسان کی طبیعت کے خلاف آ جائیں تو اس پر ظاہر انسان کو قلق ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جی غم کی کیفیت انسان پر ہوتی ہے۔ بالکل، اس پر شریعت نے ہمیں صبر کا حکم دیا۔ بالاکوٹی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ صبر کو حدیث شریف میں نصف ایمان فرمایا گیا، تو اس کی تو ذرا وضاحت فرمائیے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں جو یہ موقع عطا فرمایا۔ رہے گی بات جو آپ نے سوال کیا کہ حدیث کے اندر صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے، جی جی دیکھیں بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر دنیا میں دو طرح کے حالات آتے ہیں۔ ٹھیک۔ چاہے انسان کوئی مطلب اس معاشرے کا ادنا سے ادنا فرد ہو، صحیح، یا دنیاوی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو۔ جی جی، دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ہفتے اقلیم کی بادشاہت دے دی جائے، صحیح، سارے براعظم پوری دنیا کی ہوئی اس کو بادشاہت اگر مل جائے، جی، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے ہمیشہ حالات اس کے موافق ہوں، اس کی طبیعت کے، اس کی خواہشات، بادشاہیوں کو بھی زوال آ جاتے ہیں۔ جی بالکل بے شک ایسے۔ جی، اب دیکھیں جب انسان پر حالات دو قسم کے ہیں، جی، ایک وہ حالات ہیں جو انسان کی طبیعت اور چاہت کے مطابق ہیں، ٹھیک، دوسرے وہ حالات ہیں کہ جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہیں، جو انسان نہیں چاہتا بالکل لیکن اس کے باوجود انسان کے اوپر وہ حالات آ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب حدیث کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، جی، اس لیے کہ انسان کے جب حالات دو قسم کے ہیں، ایک موافق اور ایک مخالف۔ ٹھیک۔ اب جو موافق ہیں، جب انسان کی طبیعت کے موافق جب انسان پر حالات آئیں تو اس پر شریعت نے ہمیں شکر کا حکم دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور اگر یہی حالات انسان کی طبیعت کے خلاف آ جائیں تو اس پر ظاہر انسان کو قلق ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جی، غم کی کیفیت انسان پر ہوتی ہے۔ بالکل، اس پر شریعت نے ہمیں صبر کا حکم دیا۔ تو گویا اگر انسان کے کل حالات جو ہے اگر آپ جو ہے اس کو تقسیم کریں تو دو قسم کے حالات، صحیح، اگر آپ کی طبیعت کے موافق ہوں تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے بڑا عجیب معاملہ ہے اس کے ساتھ، مسلمان مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا جب اللہ اپنی کسی نعمت کو عطا کرتا ہے اور بندہ اس پر شکر کرتا ہے، اللہ تب بھی خوش ہوتا ہے۔ واہ۔ اور جب انسان کے اوپر طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ آئے اور انسان اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا عجیب معاملہ اللہ نے انسان کے ساتھ رکھا ہے، مومن کے ساتھ رکھا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اب یہ جو حدیث کے اندر اس کو نصف ایمان اس اعتبار سے کہا گیا کہ جب انسان کے اوپر آنے والے حالات دو قسم کے، ہمیشہ موافق بھی نہیں ہوتے اور ہمیشہ مخالف بھی نہیں ہوتے۔ بالکل موافق ہوں گے تو انسان کی طبیعت کے مطابق ہوں گے، اس پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بالکل، اور جتنا آپ شکر ادا کریں گے اتنا اللہ اس کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر طبیعت کے خلاف کبھی انسان کے اوپر جو وہ کیا آ جائیں، حالات آ جائیں، تو اس پر انسان صبر کرے۔ اور صبر جو ہے نا، یہ بیسیکلی جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کا صبر بھی مضبوط ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اس لیے حدیث کے اندر اس کو نصف ایمان اس لیے کہا گیا کہ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہے اتنا اس کا صبر بھی جو ہے وہ اللہ پہ اپنا تقیہ رکھتا ہے، جی، کہ ذات کی طرف سے مجھے مصیبت آئی ہے، بے شک، تو وہی ایک دن اس کو ٹال بھی دے گی، بے شک، چونکہ وہ اپنا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط رکھتا ہے۔ صحیح، تو شاید اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، بے شک۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔